السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ٹاپک کے اوپر۔ اس ٹاپک کا نام ہے فل سرکل۔ لائف جو ہماری ہوتی ہے، زندگی، یہ گھوم پھر کے ایک سرکل پہ واپس آ جاتی ہے۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، کسی اور کے رحم و کرم کے اوپر ہوتا ہے۔ کوئی اس کو کھانا کھلا دے تو کھا لے گا، نہیں کھلائے گا تو بھوکا رہے گا، دودھ کوئی نہیں پلائے گا، بیچارہ بھوکا روتا رہے گا۔ کسی کروٹ گر جاتا ہے تو اپنی دوسری طرف کروٹ بھی نہیں کر سکتا، کسی انسان کی، کسی ایڈلٹ کی، اپنے پیرنٹ کی مدد کے بغیر۔ خیر، وہ ہلکے ہلکے بڑا ہوتا ہے، اس وقت اس کے لیے بہت بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود سے کروٹ لے سکے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تصور ہوگی کہ وہ اپنی بات، جو بھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا بھوک لگی ہے، بھلے رو کے ہی کسی طرح اپنی ماں کو سمجھا سکے۔ تھوڑا وہ بڑا اور ہوتا ہے، اب وہ پیمپر پہننا شروع کرتا ہے تو بڑا اس کے لیے سکسیس ہوتی ہے کہ کاش ایسا دن بھی آئے کہ اس کو پیمپر نہ باندھنا پڑے، وہ بغیر کسی مدد کے خود سے بیٹھ سکے، وہ بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی سہارے کے خود سے چل سکے۔ وہ اور بڑا ہوتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بات کرنے کے لیے اس جیسے کوئی دوست ہوں، اس کے ہم عمر کوئی دوست ہوں جن کے ساتھ وہ بھاگ سکے، کھیل سکے، باتیں کر سکے، مسکرا سکے، ہنس سکے، شرارتیں کر سکے۔ اور بڑا ہوتا ہے، اب وہ پڑھائی میں لگ جاتا ہے، پھر وہ گھریلو ذمہ داریوں میں لگ جاتا ہے، کمانے لگ جاتا ہے، اس کے اپنے بیوی بچے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی بندہ ہوتا ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، وہ ہمیشہ آگے کی طرف ہی دیکھتا ہے۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اب اس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا، آگے اس کو صرف قبر نظر آ رہی ہے، تو وہ ریوائنڈ بیک ہو کے واپس بچپن کی طرف دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں گے بوڑھوں کو جوانی بھول جاتی ہے، لڑکپن بھول جاتا ہے، اپنی آگے کی ادھیڑ عمری بھول جاتی ہے، بچپنا یاد رہتا ہے۔ وہ ساری باتیں ان کے لاشعور سے شعور میں واپس آ جاتی ہیں کہ بچپن ان کا کہاں گزرا۔ بوڑھوں کو اپنے ماں باپ بھی بڑے یاد آتے ہیں، اپنا بچپنا بھی بڑا یاد آتا ہے، بچوں سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، کیونکہ آگے تو ان کو قبر نظر آ رہی ہے، تو دماغ فورس کرتا ہے واپس پیچھے دیکھنے کے لیے۔ جب ہم بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، اب آپ دیکھیں، جب 50 سال کے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بیماری نہ ہو، کسی کا سہارا وغیرہ نہ لینا پڑے۔ 60 سال کے ہوتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا کام خود سے کر سکیں، کسی کا سہارا نہ لینا پڑے، خود سے بغیر کسی سہارے کے چل سکیں۔ 70 سال کے ہوتے ہیں تو بولتے ہیں خود سے بغیر کسی سہارے کے بیٹھ سکیں، کھانا کھا سکیں، کاش ہماری بھی کوئی دوست ہو، ہمارے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکیں، اپنا مافِ ضمیر شیئر کر سکیں، اپنی باتیں بتا سکیں، زندگی کی کہانی کسی کو سنا سکیں، کسی سے کچھ سن سکیں، کسی سے کچھ بول سکیں۔ 80 کو کراس کرتے ہیں تو پھر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش پیمپر نہ پہننا پڑے۔ یہ پوری زندگی گھوم پھر کے وہیں پر آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوئی ہوتی ہے۔ اس کشمکش میں، اس تگ و دو کے اندر بہت سی باتیں ہم بھول جاتے ہیں، بہت سی باتیں ہم نہیں کر پاتے۔ شاعر کہتا ہے، تم دوڑتے پھرتے تو ہو تارے رگے جہاں پر، تم دوڑتے پھرتے تو ہو تارے رگے جہاں پر، ایسے میں اگر پاؤں پھسل جائے تو کیا ہو۔ زندگی گزارتے ہوئے تھوڑا سا رک جانا چاہیے، تھوڑا سمجھنا چاہیے کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کس رفتار سے ہو رہا ہے، کس سمت میں ہو رہا ہے۔ رفتار بے معنی ہو جاتی ہے، سمت کوئی معنی نہیں رکھتی اگر آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ منزل کہاں ہے، جا کس طرف رہیں۔ جتنی تیزی سے چلتے رہیں اور منزل کی الٹی طرف چل رہے ہیں تو اتنا نقصان ہی ہوگا نا آپ کا۔ صحیح راہ میں منہ کر کے بیٹھنا بہت بہتر ہے غلط راہ میں بھاگنے سے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ زندگی فل سرکل ہے، اس سرکل میں ہم گول 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 گھومتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں جو رک کے دیکھنی چاہیے تھیں، بہت سی چیزیں جہاں ٹھہر جانا چاہیے تھا، وہ مس کر دیتے ہیں۔ فقہا کہتے ہیں تربیت کی ابتدا نیستی سے ہوتی ہے، کچھ نہ کرنے سے ہوتی ہے۔ بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو خالی کرنے کے لیے۔ یہ دنیا روز آپ کو بڑھتی رہتی ہے، کوئی آ کے ڈاکٹر صاحب بولتا ہے، کوئی آپ کی کتابوں کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے، کوئی لائبریری کی تعریف کرتا ہے، اور پوری رات نکل جاتی ہے غبارے سے ہوا نکالنے میں۔ اگلی صبح ہوتی ہے، پھر لوگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام بھاگتی دوڑتی زندگی کے اندر
ہم کو آرام سے رکنا سکھائے، سمجھنا سکھائے، ٹھہرنا سکھائے، چھوڑنا سکھائے۔ ہم سب اللہ کے لیے کرنا تو چاہتے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں خاموشی کا ہنر دے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔